ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں UK امیگریشن نیوز چینل۔ آج ہمارے ساتھ برطانیہ کے اندر ماہر قانون امیگریشن قوانین عاصم سلیمان صاحب موجود ہیں۔ ان سے آج جو ہے امیگریشن قوانین کے اوپر بات چیت کریں گے۔ جب سے جو ہے وہ کووڈ-19 ہوا ہے برطانیہ کے اندر، ہر جو میں کہوں گا کیٹیگری کے ویزے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ گورنمنٹ جو ہے وہ امینڈمنٹس کر رہی ہے تاکہ جو ہے وہ حالات بہتر کیا جا سکیں، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ لیکن ایک طبقہ جو ہے وہ محروم ہے، اور وہ ہے ایسے امیگرینٹس کا جن کے ڈاکومنٹ کمپلیٹ نہیں ہے، ان ڈاکومنٹڈ جو یہاں پر لوگ رہ رہے ہیں، اس میں پاکستانی، بنگلہ دیشی، بھارتی، اس کے علاوہ دیگر ممالک کے جو یہاں پر کافی بڑی تعداد کے اندر لوگ ہیں۔ ابھی ریسنٹ سروے آیا ہے، اس کے مطابق تقریباً ان کی تعداد جو ہے وہ 12 لاکھ کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا میں کہوں گا کہ ایک یہاں پر امیگرینٹس کا طبقہ ہے جو کہ یہاں پر ان تک جو ہے وہ گورنمنٹ کی کسی قسم کی کوئی فیسیلیٹیشن گورنمنٹ کی طرف سے نہیں مل رہی۔ چیریٹیز تو ان کی کچھ نہ کچھ مدد کر رہی ہیں، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کوئی فیسیلیٹیشن نہیں مل رہی۔ اور انہوں نے کس طرح گزارا کیا اپنے پینڈیمک کے دوران، وہ ظاہر ہے وہی لوگ جانتے ہیں۔ نہ ان کے پاس جاب ہے، نہ ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے، نہ ان کے پاس کوئی شاید رہنے کے لیے پراپر انتظامات ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے وہ گورنمنٹ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ سوچ بچار کر رہی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ کوئی پالیسی بنائی جائے تاکہ لوگ اس کیٹیگری کے اندر آ کر ملک کی جو دوبارہ برطانیہ کی تعمیر و ترقی ہونی ہے بریگزٹ کے بعد، اس کے کووڈ-19 کے بعد، اس پہ وہ کردار ادا کر سکیں۔ جی السلام علیکم عاصم صاحب، جی بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی ضرور پالیسی آ رہی ہے، سم تھنگ از آن دا وے؟ دیکھیں، جب سے آپ دیکھیں کہ یہ کنزرویٹو کی گورنمنٹ ہے، تو اس میں کنزرویٹو گورنمنٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے یہ پالیسی انٹروڈیوس کروائی تھی۔ ایک جو ان اناؤنس پالیسی تھی وہ تھی ہوسٹائل انوائرمنٹ۔ ہوسٹائل انوائرمنٹ کا مطلب یہ تھا کہ جتنے بھی یہاں پہ لوگ جن کا اسٹیٹس نہیں ہے یا بہت ڈیفیکلٹ سچویشن میں یہاں پہ رہ رہے ہیں، تو ان کے لیے وہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ کر رہے تھے کہ وہ یہاں پہ اپنے آپ کو ریگولرائز کر سکیں، ان کے لیے ڈیفیکلٹ کر رہے تھے۔ اور یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھا جو یہاں پہ انڈاکومنٹڈ ہیں یا اللیگل ہیں، بلکہ ایسے لوگ جو لیگل یہاں پہ رہ رہے تھے لیکن ان کو کسی وجہ سے ان کا ریفیوزل آ جاتا ہے، ان کے لیے بھی بہت زیادہ، جن کا 5-6 سال ان کا ویزا بالکل وہ لیگل رہے لیکن کسی وجہ سے ان کا ریفیوزل ہو گیا، اور ان کے لیے بھی بہت مشکل کیا جا رہا تھا کہ وہ کام نہیں کر سکتے، وہ ان کے چھوٹے بچے تھے اور ساتھ ساتھ انہوں نے ہیوی لیگل فیس بھی پے کرنی تھی۔ تو یہ ایک ان اناؤنسڈ پالیسی تھی، ہوسٹائل انوائرمنٹ جو کریٹ کرنا تھا، اور مشکل سے مشکل کیا جا رہا تھا تمام امیگرینٹس کے لیے، چاہے وہ لیگل ہیں چاہے انلیگل ہیں۔ اس ہوسٹائل پالیسی کے دوران ایک آواز اٹھی تھی، وہ اٹھی تھی کرنٹ پرائم منسٹر سے، بورس جانسن سے، جب وہ پرائم منسٹر نہیں تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جتنے بھی، انہوں نے ایک ہوپ دلائی کیونکہ وہ ایز اے ممبر تھے، ایم پی تھے، اور انہوں نے ہوپ دلائی کہ ان لوگوں کے لیے جو انڈاکومنٹڈ ہے، اور ان کی جیسے آپ نے کہا کہ 12 لاکھ سروے کے مطابق ہیں، اور ایک ہیوج نمبر ہے، اور وہ ایک سوسائٹی کا حصہ ہے، اور وہ سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، چاہے وہ جو کردار ہے وہ ریکگنائزڈ ہے یا نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس سوسائٹی کے اندر ایک پلے رول کیا ہے۔ اس میں بہت ساری تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جن کا موسٹ آف دا ٹائم اس کنٹری میں لیگل ہے، اور انہوں نے اکنامکلی بھی اس کنٹری کو بینیفٹ پہنچائے۔ اب جب سے پرائم منسٹر بورس جانسن جن سے الیکٹ ہوئے ہیں، ان کے اوپر مزید پریشر یہ بڑھتا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی جو انہوں نے آواز اٹھائی تھی، ان لوگوں کے لیے جو انڈاکومنٹڈ ہیں اور ہیوج نمبر اس کنٹری میں موجود ہیں، ان کے لیے بھی کچھ کیا جائے۔ اور آپ نے بہت ہی اچھا سوال اٹھایا کہ کیا اس کرنٹ سچویشن میں جب ہر طبقہ فکر کے لوگوں کو، اور ویدر کہ کیا وہ امیگرینٹ ہیں یا وہ امیگرینٹ نہیں ہیں، وہ کس کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اور وہ ایک انڈاکومنٹ پیپل، وہ سے واحد طبقہ ہے جن کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ اور اس کے لیے کافی ساری جو چیریٹیز ہیں، جو آرگنائزیشن ہے، اور جو ورکنگ گروپ ہے، جو پریشر گروپ ہے، وہ مزید پریشر جن سے وہ کریٹ کر رہی ہیں گورنمنٹ کے اوپر، لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں ہمارے سامنے واضح طور پر آ سکی کہ جو ہمیں ہوپ دے سکے
کہ آیا کہ ان کے لیے وہ سوچا بھی جا رہا ہے یا نہیں سوچا جا رہا ہے. لیکن آصف صاحب ایک بات میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا ایک رول ہے کہ جو اس کنٹری کے اندر چاہے وہ انلیگلی 20 ایئر سے رہ رہا ہے تو وہ جو ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے یہاں پر جو ہے وہ پرماننٹ اسٹیٹس کے لیے. مجھے سر یہ آپ کے بتائیں کہ اگر کسی کا کیس ہی چل رہا ہے 15-20 سال ہو گئے ہیں اس کو کیس چل رہا ہے اس کو 20 سال ہو چکے ہیں, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایٹومیٹیکلی اس کے گھر پہ جو ہے وہ خوشخبری آ جائے کہ آپ چونکہ آپ اس کنٹری میں 20 سال سے زائد رہ چکے ہیں, ہمارے ریکارڈ میں شو کر رہے ہیں آپ ہمارے اندر, تو ہم آپ کو جو ہے یہ آفر کرتے ہیں ویزا, ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ آپ ویسے کر رہے ہیں, اس کے آپ کا میرے خیال میں اشارہ شاید وہ اس پالیسی کی طرف تھا, لیگسی پالیسی کی طرف, جس میں کافی سارے لوگوں کو یہ خوشخبری ملی تھی جن کے کیسز پینڈنگ تھے. وہ پالیسی کی سرٹن کنڈیشنز تھی جو میٹ کرتا تھا, تو انہوں نے ان کی کیسز پینڈنگ تھے اور ان کو جو وداؤٹ اپلائی انہوں نے کیا تھا. وہ چونکہ ان کا آلریڈی لوگوں کو ایسی امید ہی ہے کہ ہمیں ایسی کچھ ہو, لیکن ان میں سے کافی سارے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اسائلم ریفیوز ہوا تھا لیکن انہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا, لیکن کافی دیر سے ویٹ کر رہے تھے اور وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. بہت سارے لوگ ایسے تھے جو پاکستان انڈیا جا چکے تھے تو ویزے یہاں پہ آ گئے تھے, ان کو وہ کیا تھا. اب وہ ایسی سچویشن, چونکہ اب لیگسی ایک ایسی پالیسی تھی, اسکیم تھی جو اناؤنس کی گئی تھی اور اس کی سرٹن ریکوائرمنٹ تھی کہ جس میں آپ کو اگر آپ اس میں فال کرتے ہیں تو آپ کو جونسن اسٹیٹس دے دیا جائے گا. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو ابھی کوئی پالیسی اناؤنس کی گئی ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن برٹش پارلیمنٹ کے اندر بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں, بہت سارے ایم پیز جو ہیں وہ سوالات اٹھا رہے ہیں اس بات پہ کہ جو یہاں پر انڈاکومنٹڈ لوگ ہیں وہ ان کا بھی بارے میں سوچا جائے, کوئی پالیسی بنائی جائے. تو توقع تو ہمیں یہ کرنی بھی چاہیے کہ کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے. دیکھیے بیک گراؤنڈ میں تو کافی سارے, جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے ورکنگ گروپ, چیریٹیز آرگنائزیشن جو ان سے نا وہ کافی زیادہ پریشر ڈال رہی ہیں گورنمنٹ کے اوپر کہ انڈاکومنٹ جو لوگ ہیں بہت زیادہ ہیں, ان کے لیے کچھ کیا جا سکے, ان کے لیے کیا جانا چاہیے. لیکن اب بھی تک ایسا جو سب سے زیادہ افسوس ہے وہی اس بات کا ہے کہ ہمیں کوئی انڈیکیشن ہی نہیں ملی. آپ پالیسی اناؤنس کریں کہ آپ چاہے 6 مہینے بعد, سال بعد کر دیں کہ ہم کر رہے ہیں, اب وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن ابھی تک انہوں نے کہ انڈیکیٹ نہیں کیا کہ آپ آیا کہ یہ گورنمنٹ اس کے اوپر سوچ بھی رہی ہے یا نہیں. آپ کی بات صحیح ہے کہ پارلیمنٹ میں جو ہے نا وہ لوگ بول رہے ہیں, وائسز اٹھ رہی ہیں پارلیمنٹ کے اندر, لیکن صرف مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کافی عرصہ ہو چکا ہے لیکن ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں آئی, ہمارے سامنے نہیں آ سکی جس میں ان کو ہوپ دی جائے کہ آپ کو سرٹن ایئرز کے بعد. لیکن ویسے بینگ اے لائر بتائیں کہ اگر گورنمنٹ پالیسی اگر اناؤنس کرتی ہے تو ایک کس ٹائپ کی ہو سکتی ہے وہ, لائک مطلب جو آپ ماضی کے اندر بھی ایمنسٹیز آتی رہی ہیں, لیگسی جیسے کہ ابھی اپنا اٹلی کے اندر آئی ہے, کس ٹائپ کی پالیسی سمجھتے کہ آ سکتی ہے اگر آئی تو؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے دیکھنا یہ چاہیے کہ جب بورس جانسن نے اس کے بارے میں بات کی تھی تو ان کے الفاظ کیا تھے. ان کے الفاظ یہ تھے کہ ایسے لوگ جو یہاں پہ نمبر آف ایئرز یہاں پہ رہ رہے ہیں, تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگ جو یہاں پہ انلیگلی 10 سے 15 سال کے عرصے کے دوران, انہوں نے 10 سال کا عرصہ کہا تھا, 12 سال کا تقریباً, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, لیکن کم و بیش 10 سے 12 سال کا انہوں نے عرصہ کہا تھا. تو اگر کوئی پالیسی آئی تو ہمیں انہی لائنز پہ دیکھنا پڑے گا, انہی لائنز پہ سوچنا پڑے گا کہ شاید اگر کوئی پالیسی آئی تو وہ یہی پالیسی ہوگی کہ ایسے لوگ جو 10 سے 12 سال 15 سال کے جو یہاں پہ رہ رہے ہیں, یا شاید ایسے لوگوں کے لیے پالیسی, وہ ایک پالیسی آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کے جن کے بچے 7 سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے لیے آلریڈی ہے کہ وہ بچوں کے پیسے پہ اپلائی کر سکتے ہیں, اور ممکن ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے وہ پالیسی آ جائے کہ یا تو تھریش ہولڈ جو 7 سال کا ہے اس کو کم کر کے 5 سال کر دیا جائے, یہ بھی ممکن ہے. لیکن یہ پھر بھی یہ وہی لوگ ہیں جن کی فیملی لائف اسٹیبلش کر چکے, جن کے بچے ہیں یہاں پہ. لیکن ان لوگوں کے لیے جن کی کوئی فیملی نہیں ہے, جو 18, 19, 20 سال 15 سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں, انہوں نے اس کمپنی کو اپنا خون پسینہ دیا, انہوں نے اس کمپنی کی اکانومی کے لیے کنٹریبیوٹ کیا, اور یہاں پہ ان کا کوئی جو ہے نا کرمنل کنوکشن نہیں ہے, ان کا کریکٹر کنڈکٹ بہت اچھا ہے. ایسے جو لوگ ہیں جن کے کوئی کرمنل کنوکشن نہیں ہے اور جنہوں نے اپنی ایک بہت اچھی لائف گزاری ہے, ان کے لیے پالیسی آنا جو ان سے نا وہ بہت ضروری ہے, اس کو جلد ہی آنا چاہیے. بہت شکریہ آصف صاحب آپ کا. بالکل دیکھیں ناظرین, جس طرح ہم جیسے امیگریشن قوانین کے اندر تبدیلیاں ہوتی ہیں ہم آپ کو آگاہ کرتے رہتے ہیں. اب بھی جو اگر انلیگل امیگرینٹس کے لیے کوئی اچھی نیوز آتی ہے تو ہم آپ کو جو ہے وہ سب سے پہلے بتائیں گے
کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں اور وہ کیسے جو ہے وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ہمارے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے. ہم اسی طرح آپ کے پاس جو اپڈیٹس لے کر آتے رہیں گے. بہت شکریہ.